الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جو احادیث ہم نے پچھلے تین ہمارے ہو چکے ہیں کلاسز اس کے اندر پڑھی ہیں، ان میں وحی کا بیان تھا اور وحی کی کیفیات کا بیان تھا۔ سب سے جو اہم چیز اس میں ہم نے سمجھی کہ ہمارا جو ویسٹ سے مقابلہ ہے اور ویسٹ کے ساتھ جو اسلام کا جھگڑا ہے، وہ بنیادی طور پر اللہ کی وحی کے پر ایمان پر قائم ہے کہ مغرب جو ہے وہ اللہ کے وجود کو مان بھی لے تو بھی اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے کہ آسمان سے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں کچھ نازل فرمایا ہے، اور اس کے جو پیغمبر اور رسول ہیں وہ آسمان سے اترنے والے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وحی پر ایمان یہ آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں مسلمانوں کا ایک بنیادی ترین ایمانیات کی پہلی اینٹ رہی ہے، پہلا پتھر اور پہلی بنیاد ہے جس پر پھر عقیدے کی عمل کی عمارت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے وحی سے اس کا آغاز کیا۔ اور دوسرا ہم نے پڑھا کہ ہم جو علم پڑھنے جا رہے ہیں وہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اجتہادات پر، آپ کی ذاتی کاوش پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو آسمان سے نازل فرمایا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے اس نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ حدیث کا جو اہمیت ہے اور حدیث پر جو ایمان ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں ہم اہل کفر سے اور اہل بدعت سے ہم برسر پیکار ہیں۔ اور یہ دو باتیں ہم نے بنیادی طور پر اس عقیدے کے باب میں ایمان کے پہلو سے ہم نے پڑھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے انما الاعمال بالنیات اس حدیث کو پڑھا کہ جتنی بھی اعمال کی عمارت ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ دل کی نیت اور ارادہ ہے۔ تو اس کو پڑھانے والا بھی اور پڑھنے والے بھی سب کے سب اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں اور اس بات کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے اعمال کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنا، اس کی محبت کو حاصل کرنا اور اس کے قیامت کے دن اس کی جنت کو پا لینا اور اس کے عذاب سے بچ جانا، یہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد پھر وحی کی کیفیات کو ہم نے پڑھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اس میں آپ کو جو آیات دی گئیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا ان کی حقیقی شکل کے اندر، اور پھر دوسری وحی جو ہے یا ایہا المدثر، یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا گیا، حق کے اعلان کا آپ کو حکم دیا گیا۔ تو یہ کیفیات بتاتی ہیں کہ آسمان سے اترنے والا یہ کلام ایک ایسا عظیم کلام ہے جو حق کے ساتھ نازل ہوا، جس سے اللہ رب العزت نے، جسے اللہ تعالیٰ نے جو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا یہ کلام اہل علم کہتے ہیں، سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو کلام کیا وہ آواز اور حروف پر مشتمل ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو قرآن کے یہ حروف ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ تو یہ کتنی عظیم اور کتنی عظمت والی کتاب ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور یہ کتاب ایک دن اٹھا لی جائے گی، اور یہ جو ورقے ہیں
خالی ہو جائیں گے قرب قیامت، اور یہ قرآن جہاں سے نازل ہوا تھا وہیں بلند ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے جو دنیا کے کسی تہذیب، کسی نظام، کسی ازم کے پاس موجود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ اسی لیے یہ دین حق اور سچ ہے، اور اسی دین کو زمین پر غالب آ کر کے رہنا ہے، اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور زندگی کے ہر پہلو کے اندر رہبر و رہنما ہیں، چاہے وہ انفرادی پہلو ہوں یا اجتماعی پہلو ہوں، وہ سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، وہ گھروں کی میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہوں یا سیاست کے انداز ہوں، وہ ہر پہلو میں آپ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ آپ کی شریعت ہی انسانوں کے لیے باعث سکون ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ ہمارا اب تک کا جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ ہے۔ ہم آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ میں سے جس کا بھی سوال ہو آپ ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آپ سوالات شروع کریں، میں شیخ سے چاہوں گا کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے جس کو ہم نے شروع کیا ہے، صحیح بخاری۔ تو ہمارے ساتھ شیخ سیف اللہ ہیں، اس پر کچھ شیخ آپ کچھ جو ہے گفتگو فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات بھی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هل الصوت واضح يا شيخ؟ نعم نعم، الصوت واضح۔ بارك الله فيكم. ما شاء الله، تبارك الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين، أما بعد. ما شاء الله تبارك الله، ہمارے پیارے حبیب اور دوست فضیلت الشیخ جناب مولانا عبدالعلام صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جو ایک بہت ہی مبارک سلسلہ ہے، اور ماشاءاللہ گاہے بگاہے دیکھتے رہتا ہوں ماشاءاللہ دعوتی میدان میں، تعلیمی میدان میں ماشاءاللہ مختلف وسائل سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ شیخ صاحب کو جزائے خیر دے، اور آپ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے، یہ آپ سن لیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد ایسے موجود ہیں جو دنیا میں غرق ہو چکے ہیں اور علم غلم چیزیں دیکھتے ہیں اور اپنے اوقات کو اس طرح ضائع کرتے ہیں جس طرح اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اور آپ لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوقات کو بابرکت بنانے کے لیے ماشاءاللہ قال اللہ اور قال الرسول سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس بات سے آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ماشاءاللہ اس پرفتن دور میں قال اللہ اور قال الرسول سن رہے ہیں، اور سننے کے لائق آپ کو اللہ نے بنا دیا ہے۔ واللہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ ذرا سوچئے کہ حقیقتاً 100% جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فم مبارک اور زبان اطہر سے جو نکلی ہے وہ آپ ابھی سن رہے ہیں 1400 سال کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم ہم سب وہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو اس خوش نصیبی کا پتہ نہیں۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات جو ماشاءاللہ جو کتاب چنی گئی ہے صحیح البخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی صحیح ترین کتاب اللہ کے کلام کے بعد۔ یہ جو بات کہی گئی، یہ جو جملہ، یہ کوٹیشن اکثر استعمال کیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ جسٹ کوٹیشن یا جسٹ ایک بات ہے جو کہی جاتی ہے، لیکن یہ حقیقتاً ہے۔ یعنی آپ ذرا سوچئے 1400 سال سے اس حدیث کی کتاب کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے، اور آج تک اور ابھی بھی ہمارے کچھ ساتھی ہیں جامعۃ الامام میں اور جامعہ اسلامیہ میں جو اس پر کام کر رہے ہیں۔
تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ ایسے ہی کہا گیا، نہیں، بلکہ یہ بیسڈ آن اوتھینٹک ریسرچ جو 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی، اور چلنے کے بعد بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اصح کتاب بعد کتاب اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، یہ کوئی ہلکی پھلکی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب پر جب سے یہ تالیف کی گئی ہے اور آج تک اس کتاب کی خدمت کی جا رہی ہے، صرف اس کتاب کے جو روایات پر خدمت کرنے میں، یعنی اس کے اعرابات پر اور اس کے جو مختلف ایڈیشنز پر جو خدمت کی جاتی ہے، وہ 20 بلکہ 100 سے زیادہ کتاب ہے۔ اور شروحات تو تقریباً بعض علماء کے نے جو اس کے اوپر تصحیحات اور ریسرچ کی ہیں، تقریباً 200-300 سے زیادہ ہیں جو صرف شروحات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اردو میں کم از کم میں نے پچھلے دنوں سنا کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے۔ اور دوسری بات یہ کہ امام بخاری کون ہے، اور امام بخاری نے یہ حدیث کی جو کتابیں جمع کی، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے جمع کی، نعوذ باللہ، جیسے کہ آج کل کے بعض جو استخفاف حدیث کے شکار ہو چکے ہیں، جو حدیث کو وہ مقام نہیں دیتے جو دینا چاہیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری سب سے پہلا شخص ہے، نہیں جس نے حدیث جمع کی ہے، بلکہ بخاری سے پہلے کم از کم، یعنی ایک بندے نے یہ ریسرچ کی ہے کہ بخاری سے پہلے کتنی احادیث کی کتابیں جمع ہو چکی تھی یا کتنے صحف جمع ہو چکے تھے۔ وہ بولتے کہ بخاری سے پہلے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ نہیں کہ 300 سال کے بعد لکھی گئی، جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ ایک غیر مدلل یعنی بیان یہ لوگ داغ دیتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ اور جو اس میں ماشاءاللہ باقی عبدالعلام بھائی نے آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائی ہوں گی، ورنہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی، بخاری پر بات ختم نہیں ہو سکتی۔ بخاری کی جو سب سے بڑی شرح ہے فتح الباری، جو ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہ اتنی جلدوں میں ہے کہ اس کے بارے میں امام شوکانی کہتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح، یعنی ہمارے اوپر امت اسلامیہ پر ایک قرضہ تھا کہ بخاری کی ایک ایسی شرح لکھی جائے جو سب سے اعلیٰ ہو، اور وہ ماشاءاللہ ابن حجر نے لکھ دی ہے۔ اسی طرح ابن رجب کی بھی شروحات ہیں جو بہترین شروحات ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی عربی دان ہو تو فتح الباری اگر پڑھے نا، ماشاءاللہ سمندر، ہاں، یعنی بحر زلال ملیء بالعلم والدرر الذهبیہ۔ تو آپ سب انشاءاللہ ماشاءاللہ اردو میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل مزہ جو عربی میں پڑھنے کا ہے نا، وہ مجھے میرے خیال میں میرے ناقص فہم اور علم کے مطابق اردو میں اتنی لذت نہیں آتی، کیونکہ جب آپ ماشاءاللہ عربی، اسی لیے میں ماشاءاللہ عبدالعلام بھائی میرے خیال میں عربی بھی پڑھا رہے ہیں، تو ان سے آپ لوگ سیکھیں ماشاءاللہ، تاکہ آپ ڈائریکٹ عربی جو حدیث ہے عربی زبان میں وہ پڑھیں اور اس کی شروحات پڑھیں۔ تو ماشاءاللہ کبھی کبھی جب میں فتح الباری پڑھتا تھا، میں اچھل پڑتا تھا، کود پڑتا تھا، چیخنے کا دل کرتا تھا، کبھی روتا تھا، کبھی ہنستا تھا۔ یہ ہے علم کی دنیا۔ تو آئیے علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائے، اور جو اوقات ہم فضولیات میں ضائع کر رہے ہیں اس کو ضائع مت کیجیے۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک، یعنی یہ جو وقت ہے یہ ایک تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس کو نہیں مستفید اور اس سے نہیں مستفید ہوں گے تو یہ خود آپ کو ختم کر دے گا۔ جو وقت سے نہیں سیکھتا وقت اس کو سکھا دے گا۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ جی اچھا جی، آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کچھ سوالات ہیں، تو اگر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پھر آگے چلتے ہیں، اگلا سبق ہم پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز آ رہی ہے شیخ؟ جی جی۔ اچھا، میرا ایک سمپل سا سوال ہے، جس طرح آپ نے بھی اپنی اس میں بارہا مینشن کیا، اور جس طرح آپ کی سیرہ کی جو کلاس ہے وہ بھی میں نے کچھ لیکچرز لیے ہیں اس کے، تو مجھے یہ بات بہت زیادہ لگتی ہے کہ آپ کیونکہ پاکستانی سائیکالوجی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، تو ہمارے پاکستانی معاشرے میں چاہے ہم جتنی بھی کوشش کریں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بائی نیچر یا مطلب بائی ڈیفالٹ ہمارے اس میں بلٹ ان ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح پہلی حدیث ہی ہماری یہی تھی کہ نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔
تو ہم جو بھی کریں ہم ہمارے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حد تک دکھاوا یا کچھ ہم پریٹینشن یا کچھ حد تک وہ رہ ہی جاتی ہے. ہم اپنے آپ کو خالص کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیت کو, اور یہ بھی کوشش کرتے دکھاوا نہ ہو, لیکن بہرحال پھر بھی ہم وہ پوری طرح اس طرح نہیں کر پاتے. تو اس کو مزید پیوریفائی کرنے کے لیے یا خالص کرنے کے لیے آپ کیا کیا ایسی کوئی نصیحت کریں گے کہ بالکل ہماری وہ اللہ کے لیے ہو جائے, ہر چیز دکھاوا نہ رہ جائے, اس میں کوئی شو آف نہ ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعم یا شیخ سیف اللہ تجیب. جاوب یا شیخ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. دیکھیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے جو تعلق ہے نا, شیطان اس میں مایوسی پیدا کرتا ہے, اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے جو لوگ جڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہیں, ان پر یہ بڑا شدید حملہ ہوتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں واللہ عالم کہ یہ سوچنا ہی انسان کا, اس پر فکر مندی ہی انشاءاللہ خیر کی علامت ہے کہ ہماری نیت کہیں پر ڈیٹریکٹ تو نہیں ہو رہے, نیت اللہ کے لیے خالص ہے یا اس میں کچھ اور آ گیا. اگر یہ فکر لاحق ہے ہمیں اور اس پر ہم سوچ رہے ہیں, اس پر سوال کر رہے ہیں, اس پر ہم ایک دوسرے سے جو ہے تزکیہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا, تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا مطلب ہے ہم خیر کے راستے پر ہیں. حدیث میں بھی ایک آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ایسی بات کہی کہ ہمیں بعض ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم انہیں بیان نہیں کر سکتے. اس سے بھی بہت کہیں ہائی لیول کے وسوسے انسان کو آتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں, اور بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا واقعتاً آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. تو فرمایا کہ یہ تو واضح ایمان کی علامت ہے, یہ تو صریح الایمان جو ہے واضح ایمان کی علامت ہے. تو اس میں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو دیکھتے رہیں, یقیناً اس کے اوپر کام کرتے رہیں, اللہ سے استغفار کرتے رہیں. سب سے بڑی چیز ہے اللہ سے استغفار کرنا, اللہ سے معافی مانگنا. نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں تو بھی اللہ رب العزت سے ہی دعا کر رہے ہیں, یا اللہ ہمارے دلوں کو حق پر ثابت قدم فرما, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے, ان کو جما دے. تو یہ دعا بھی کرتے رہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے پہ چلتے رہیں. اور بلکہ اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر شیطان کے وسوسے سے ڈر کے انسان نیکی کے عمل کو چھوڑ دینا تو یہ نیکی نہیں ہے, بلکہ یہ بہت ہی بھیانک گناہ ہے نا. کہ آپ کے ذہن میں وسوسہ آیا کہ میں دعوت کا کام کر رہی ہوں یا میں تعلیم دے رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے, یہی چیزیں آتی ہیں, اور بہت یعنی انسان کے کھڑے ہونے میں ایسی چیزیں جو لاشعور میں چل رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں, انسان کو گرا رہی ہوتی ہیں. تو لیکن ہم نے گرنا نہیں ہے, ہم نے کھڑا ہونا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے درس میں یہ بات کہی تھی, تو میں دوبارہ اس بات کو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک گانے کے بول کو ایپس کے اوپر سوشل میڈیا کی ہزاروں لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پھینکا ہوتا ہے گند کو, ٹھیک ہے. تو اللہ کی بات کو بھی 1000 لوگ اگر بیان کریں گے اور اپنے اللہ نے جتنا علم دیا ہے علماء کی رہنمائی میں, اس علم کو لوگوں تک پہنچائیں گے, جتنی اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے, تو انشاءاللہ اس سے دیکھیں کہ اس سے جو ہے 1000 رنگ پیدا ہوں گے, 1000 خوشبوئیں پھیلیں گی اور معاشرے کی تبدیلی کا ذریعہ بنیں گے. تو ہمیں اس میں فکر مند یقیناً ہونا ہے, لیکن اس سے ڈر کے اور اس سے دب کے پیچھے نہیں ہٹنا, بلکہ آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی فرمائے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. ایک اور میں اس میں ایک اور تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خوف جو ریا سے ڈرنے کی جو بارے میں جو ماشاءاللہ عبدالعلام بھائی نے جو باتیں کہی ہیں, اس کے ساتھ ایک اور یہ نسخہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور شیطان آ کے آپ کو کہے کہ یار تم دکھاوا کر رہے ہو, ہاں, تو سلف کہتے ہیں جیسے کہ ابراہیم النخعی کا قول ہے کہ اذا اتاک الشیطان وانت فی صلاح
وقال انك مراء فزدها طولا، یعنی جب نماز میں شیطان آئے اور بولے یار تم دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، تم ابھی اپنے ابو کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو یا کسی کے لیے بھی، تو آپ اس کو مزید طویل کر دیں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح دوسری بات ہے کہ نیت کرنا بھی، جیسے کہ بعض سلف کہتے تھے کہ كنا نتعلم الاخلاص كما يتعلم بعضنا الفاتحہ او كما قال بعض السلف، یعنی بعض سلف کہتے ہیں کہ ہم نیت کرنا بھی سلف سے سیکھتے تھے. کیا مطلب نیت کرنے کا؟ یہ نہیں کہ زبان سے نہیں، بلکہ ان کے اخلاص کو دیکھ کے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح دیکھیں ریا سے ڈرنے میں بھی دو چیزیں ہیں، لا افراط ولا تفریط، دو انتہاؤں سے بچنا چاہیے، کہ انسان ریا کو بالکل ہی کچھ ہی نہ سمجھے، اور ہر جو عمل ہے اس کو اس کے اندر یہ ڈر رہتا ہے. اور دوسرا جو ہے اس میں تفریط کرے، یعنی اس کو حد سے زیادہ افراط میں لے جائے، اور ہر وقت اس کے اندر وسوسہ آ جائے. اور وسوسہ بھی ایسا جس کو بولتے ہیں الوسوسہ القہریہ، یعنی اس کے اوپر مقہور ہو جائے، اس کے اوپر مجبور ہو جائے، ہر چیز میں اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ یار میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا، میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کو ایک انداز میں طالب علم کے لیے یہ تلبیس ابلیس ہے، ٹھیک ہے نا. شیطان آپ کو کسی طریقے سے اس اچھے عمل سے روکنا چاہتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یار یہ بندہ زیادہ اخلاص والا ہے، تو اس کو ادھر سے میں وار کرتا ہوں، تو وہ آپ کو اس جگہ سے وار کرتا ہے جدھر سے آپ ڈرتے ہو، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی یاد رکھے اخلاص اتنا آسان عمل نہیں ہے. اشد شیء علی النفس الاخلاص کما قال سفیان ابن عیینہ، یعنی نفس پر سب سے شدید یہ کہ وہ مخلص رہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ میں 30 سال تک اپنے یعنی اخلاص کے علاج کرتے رہا، حتیٰ کہ بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ طلبنا العلم لغیر اللہ فابى العلم الا ان يكون للہ، کہ ہم شروع میں ہم نے طلب علم کس لیے حاصل کیا؟ غیر اللہ کے لیے، یعنی اپنے نفس کے لیے یا اپنے والدین کے لیے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے علم اور شعور اور تزکیہ نفس میں ماشاءاللہ بلندیوں میں گئے، تو انسان کی نیت میں بہتری آ گئی، ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایک اور یہ بھی بات ہے کہ یعنی بعض جو جیسے کہ منافقین کے جو مثلا ایک تو یہ کہ ریاض سے ڈرتے ڈرتے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اس میں یہ پڑ جاتے ہیں کہ عمل کو چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض سلف نے یہ کہا ہے کہ قد يستحب اظہار العمل الصالح ممن يقتدى به، یعنی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لتأتموا بی ولتعلموا صلاتي، یعنی کبھی کبھی جو اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم جب بعض اعمال کرتے تو دکھاتے تھے، کس لیے؟ تاکہ ان کی پیروی کی جائے، ان کے ماتحت والے ان کے تحت چلے. تو کبھی کبھی یہ سلف یہ اس حدیث سے یہ یعنی استدلال کرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور بات، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بندہ اچھا عمل کرتا ہے، عمل کرتے ہوئے مخلص ہوتا ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد کوئی بندہ آ کے آپ کی تعریف کرتا ہے، کوئی آ کے بولتا ہے مولوی صاحب یا محترمہ سسٹر ماشاء اللہ واٹ اے بیوٹیفل بیان، ہاں میری زندگی بدل دی، یہ وہ. تو اس وقت آپ نے کیا کرنا؟ اس وقت شیطان آپ کے پاس آئے گا اور بولے گا واہ کیا بات ہے سیف اللہ، کیا بات ہے عبداللہ، تم تو ماشاء اللہ ولی اللہ بن گئے، لوگوں کے دلوں کو بدل دینا. ہاں اب آپ نے کیا کرنا؟ اب آپ نے اپنے نفس کو پکڑنا ہے اور پٹخنا ہے اور کہنا ہے یا ایتھا النفس الحقیرہ، اوے ہیچ نیچ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، تو کیا بڑا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے نفس کے بھی آپ نے محاسبت النفس اور معالجہ کرتے رہنا، لیکن اس میں نہ مبالغہ کریں نہ اس کو اتنا ہلکا ہلکا رہیں. کیونکہ منافقین کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اگر منافق کے کوئی بڑا بڑا گناہ بھی کرے نا وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا. اور جیسے حدیث میں کہ اس کو وہ اپنے ہاتھ سے جڑ دیتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں سمجھتا، لیکن ایک مومن کے لیے چھوٹی جو بات ہے وہ اس کے لیے بڑی ہے. تو جیسے کہ باقی جو تفصیلات ہیں ماشاءاللہ عبدالعلام بھائی نے بتائی، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. بارک السلام اللہ. علیکم. علیکم السلام. جی فروا بہن سوال کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. وعلیکم میری السلام ورحمۃ اللہ. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی 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 ہاں جی، میرا قرآن پاک کی آیت سے ایک سوال تھا سر، دونوں سے، کہ قرآن پاک کی سورہ ملک کی آیت نمبر 24-25 ہے غالباً، قل هو الذی جعل لکم انشاءکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو یہاں پیدا کرنے کے لیے انشاء لفظ استعمال ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے قرآن پاک کے سفر میں کہ سبحان اللہ مختلف ایک ہی چیز کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کانٹیکسٹ اور ہوتا ہے، اور وہاں سے ہمیں کچھ نیا سمجھنے کو ملتا ہے جہاں پہ اللہ نے نیا کوئی الفاظ استعمال کیے ہوتے ہیں. تو سورہ یاسین میں فطرنی لفظ استعمال ہوا ہے پیدا کرنے کے لیے. تو جب میں نے اس پر ریسرچ کی تھی، سو آئی فاؤنڈ دیٹ کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا. سبحان اللہ.
لیکن سورہ ملک میں جو انشاء لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مجھے کوئی کانٹیکسٹ نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا کرنے کے لیے انشاء لفظ کیوں استعمال کیا. تو اگر مجھے اس کا جواب ملے تو آئی وڈ بی گریٹفل. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی چلیں اس کو انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. ابھی ہم آپ کا یہ سوال جو ایک صاحب کی بات کر لیں گے، لیکن میں ابھی یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے نا بخاری شریف کی، اس سے متعلق ہم کریں انشاءاللہ، پھر اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اوکے اوکے جزاک اللہ. جی ہمنا بہن آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. جی وعلیکم میرا السلام. سوال تھا بخاری کا جو ہم نے پہلا لیسن پڑھا تھا اس کے حوالے سے، کہ وہاں بات ہوئی تھی نیت پر بات تھی اور عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کے لیے بات تھی. تو اس میں ایک تربیتی پوائنٹ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ بچوں کی جو ہم تربیت کرتے ہیں تو اس کی ٹریننگ کے اندر اس چیز کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو ہم اس طرح اتنی سختی سے ٹرین نہ کریں کہ ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر بیٹھنے کے بجائے جو ہے وہ ہمارا ڈر بیٹھ جائے، ماں باپ کا ڈر بیٹھ جائے، کلچر کا ڈر بیٹھ جائے. تو اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اگر ہم اس کے علاوہ ایک اوور آل امیج دیکھیں نا اسلام کا، تو اس میں اسلام ہمیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کہتا ہے، کرنے کا کہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ کرنے کا جب کہتا ہے تو اس کے اندر مین گول جو ہے نا اس کا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک اچھائی جو ہے وہ عام ہو جائے اور برائی کرنا مشکل ہو جائے اور اچھائی پر ابھارنے والے لوگ ہو. تو ایک جب کلچر بن جاتا ہے نا تو کلچر کو آٹومیٹکلی اگر وہ اچھائی کا بھی کلچر بن گیا تو اس کا ایک خوف کریٹ ہو جاتا ہے آپس میں. تو لوگ تب بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ نماز کا آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اتنی کمپلسری تھی اس ٹائم پر، آج کل تو جو حال ہے نماز کا ویسے تو نہیں تھا اس ٹائم پر. تو وہ اس طرح تھی کہ منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کے لیے ان کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی. تو ایک کلچر کا ڈر وہاں بیٹھ گیا تھا. تو پھر ان دونوں چیزوں کو ہم کیسے دیکھیں گے آپس میں؟ بڑا ہی خوبصورت آپ کا سوال ہے. اس پر پہلے میں بات کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر شیخ بھی بات کریں گے. بات میں نے یہ کی ہے کہ بچوں کی تربیت میں اور اپنی بھی تربیت میں، اپنے سے متعلقین کی تربیت میں ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم اولاد کے سامنے اپنے آپ کو اتنا اہم نہ بنا کر کے پیش کریں کہ وہ جو ان کی عبادات ہیں اس میں جو ہے والدین کی رضا یا والدین کی خشیت، ان کا خوف، معاشرے کا خوف یا خاندان کا خوف، وہ اس عمل کی بنیاد نہ بن جائے. اور اس پر میرے خاصے لمبے میری گفتگو ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے یہ تباہی ہم لاتا ہے انسانوں کے اندر، جب ہم خاص طور پر ہندو معاشرے کے اثرات کو دیکھتے ہیں. تو یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بہرحال تربیت کے اندر بنیادی طور پر آپ نے بچے کو اپنے سے متعلق انسان کو اللہ رب العزت سے جوڑنا ہوتا ہے، نہ کہ اپنے آپ سے جوڑنا ہوتا ہے. لیکن اسلام، میں نے اسی درس میں یہ بھی بات کہی کہ بعض مراحل پر کچھ وقت کے لیے کچھ سختیوں کی اجازت دیتا ہے. جیسے بچہ 10 سال کا ہو کر کے بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مارنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ ابھی بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو آپ ماریں تاکہ وہ نماز کی طرف آئے. تو اس کا جو خوبصورت جواب ہے نا، ابھی جو شیخ سیف نے بات کی کہ ایک سلف میں سے کسی کا واقعہ سنایا نا کہ ہم بسا اوقات ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں، شروع میں جب اس کی کرتے ہیں تو نیت جو ہوتی ہے اس طریقے سے خالص نہیں ہوتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خالص ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ایک مرحلہ ضرور ہے کہ آپ ڈرائیں، آپ بچوں کو ماریں، ڈانٹیں، لیکن یہ مرحلہ ہمیشگی کا مرحلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر بہرحال آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، مسلسل اس چیز کے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر بچے میں کیا تبدیلی واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے، اور دیکھیں ہمارے جلوت اور خلوت میں جو فرق پڑتا ہے اس کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم پھر دنیا کو دکھانے کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور تنہائیوں میں ہم شدید جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی جو ہے نا وہاں پر بالکل ہی بھول جاتے ہیں.
تو اس کے لیے سیکھنا چاہیے. جیسے میں نے کہا سر سلمان آصف صدیقی صاحب کے لیکچرز ہیں جو اس فن کے ایک بڑے اچھے استاد ہیں. تربیت کے دیگر جو بھی آپ کے پاس مواقع ہیں وہاں سے سیکھیں کہ کس عمر میں کس طریقے سے ڈیل کروں. اور میں اپنے بچے کو سب سے بڑھ کر میں نے کہا تعلق اولاد سے بنائیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ایک ریاست کا اور ایک معاشرے کے خوف کا، تو وہ یقیناً اسلام پیدا کرتا ہے اور وہ مفید ہے. ٹھیک ہے، وہ مفید ہے. اسی لیے اسلامی معاشروں میں جا کر کے رہنا یہی اسلام کی تعلیم ہے. یا بنسبت اس کے کہ آپ کفار کے معاشروں میں رہیں، چاہے آپ کی جس مرضی عمر کے کس مرضی حصے کے اندر ہے، تقوی کے جس مرضی جو ہے مقام کے اوپر ہے، آپ کو مسلمانوں کے معاشرے میں رہنا ہے. کیونکہ نفس انسان کا جو ہے نا شریر ہے کہ وہ جو ہے اس کو بعض اوقات ڈنڈا جو ہے وہ سیدھا کرتا ہے. اس کو لوگوں کا معاشرے کے اندر جو خوف ہے وہ بھی اس کو راستے پر لے آتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پھر اس کا عمل سارا کا سارا ہی وہ معاشرے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. جی، بلکہ اس کا وہ عمل جو ہے مطلب جہاں پر اس کو خوف کی ضرورت ہے وہاں پر خوف آیا تو وہ پھر اللہ سے ہی جڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ہی باریک سی چیزیں ہیں. واقعتاً یہ بہت ہی تھوڑا مطلب میں سمجھتا ہوں مشکل میدان ہے تربیت کا. اپنی تربیت، اپنی بچوں کی تربیت، اپنے نفس کو دیکھنا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. میں یعنی اب ایسے سلف میں سے بعض کا قول ہے، اب دیکھیں نا کتنا کمال کا ان کا قول ہے. حسن بصری کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب دلوں کی موت ہو جائے، جب دل کی موت ہو جائے تو آپ دل کو پھر صرف جو ہے نا فرائض کے اوپر زندہ رکھیں، ہے نا. اب کم از کم اس کو زندہ تو رکھیں. تو اس کی جو بلند کیفیت تھی، اچھا جب دل مضبوط ہو جائے، آباد ہو جائے، تو اب اس کو آپ کیا کریں، نوافل سے بھی اس کو خوبصورت بنائیں. تو اب اگر فرض کریں ہماری تربیت میں یہ آ گیا کہ بچے کو اگر کسی نے لگا دیا نا حفظ کرانے، ٹھیک ہے، اب وہ کہتا ہے جی یہ حفظ مطلب ہے کہ 2 سال میں اس نے ختم کرنا ہے، اور قاری صاحب آپ کا جو ہے نا وہ ہڈیاں ہماری اور گوشت آپ کا. تو یہ جو انداز ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز نہیں ہے. ایسے ہی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر ایک چیز اللہ نے فرض نہیں کی، میرا بچہ کر رہا تھا، اب وہ نہیں کر رہا، تو میں اس کے ساتھ کیسے جو ہے نا وہ ڈیل کروں. ممکن ہے کہ اس وقت اس کو ہر چیز پہ سختی کرنا جو ہے نوافل کے اوپر بھی اس کے اوپر سختی کرنا ممکن ہے کہ جیسے حسن بصری کہہ رہے ہیں اس کی تو وہ والی کیفیت ہے، تو ممکن ہے کہ وہ مزید جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے ایمانی کیفیات مزید بگڑ جائیں اور وہ تنہائی میں مزید جو ہے برائیوں کا شکار ہو جائے، یا ڈبل پرسنالٹی جو ہے نا وہ وجود پا جائے کہ وہ مطلب ہے کہ ابا کے سامنے کچھ اور ہے. اور میں نے اپنا واقعہ سنایا ایک درس میں کہ میرے والد صاحب نے پتہ نہیں کہ پچھلے دنوں کی بات ہے تو مجھے کہا کہ تم نے نماز پہلی رکعت میں آئے تھے یا ایسا کچھ پوچھا. تو میں اتنا زیادہ گھبرایا کہ میں نے جھوٹ میرے منہ سے نکل گیا. بعد میں بیٹھ کے سوچتا رہا کہ یار یہ میں نے کیا کیا. مطلب ایک چیز جو ہے نا وہ واجب تھی لیکن دوسری چیز حرام ہے، تو وہ میں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں اپنے ابو کے ڈر سے کہ بھی ہاں میں آیا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابو کو دکھ ہوگا یا ابو ڈانٹیں گے. تو بعد میں پھر میں نے سوچ کے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور میں نے ان کو جا کے بتایا کہ نہیں وہ یہ معاملہ ایسے ہوا. تو یہ بڑا ہی جو ہے وہ نازک چیزیں ہیں. اس کے اندر جھوٹ بھی جنم لیتا ہے، اس سے ڈبل پرسنالٹی جنم لیتی ہے، اس سے اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن ساتھ ہی اسلامی نظام کا وجود، مسلم معاشرے کا وجود، سمجھانے والے بڑوں کا وجود جو عقل شعور پر قائم ہو اور جو اسلامی آداب کے اوپر چلنے والے ہوں، وہ یقیناً رحمت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے اور وہ اپنی جگہ پر مطلوب ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں کچھ سمجھا پایا ہوں گا. اگر نہ سمجھ آئی ہو تو آپ مزید بھی کھول سکتی ہیں، پھر ہم شیخ سیف اللہ کو بھی سنتے ہیں. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر شیخ. آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس نیڈ پیرنٹنگ. ٹھیک ہے نا، یعنی جو والدین ہیں ان کو خود ابھی بہت زیادہ پیرنٹنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ ہی سالوں کی بات ہے اور یہ جو معاشرہ ہے نا وہ کولیپس کر جائے گا.
ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہمارے اندر، خاص کر جیسے عبدالعلام بھائی جس طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے لازم نہیں قرار دی انسان کے اوپر، ہمارے معاشرے کے ایک رواج کی وجہ سے یہ لازم قرار دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اتنی سختیاں کی جاتی ہے کہ بچہ ایک ٹراما میں جیتا ہے اور سائیکولوجیکل طور پر وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، صاف بات ہے۔ اس کی پرسنالٹی اتنی ویک ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو چھوٹے وقت سے سنایا جا رہا ہے، پھر اب بڑے ہو کے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی ماشاءاللہ عبدالعلام بھائی نے ایک بات کہہ دی ہے، مزید کیا کہنا۔ باقی وہ ایک بہن ہے، انہوں نے جو پوچھا تھا کہ انشاءکم وفطرکم میں کیا فرق ہے، تو وہ یہ ہے کہ انشاءکم کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کرنا ابتداءً، یعنی کچھ نہیں تھا پھر اس کی تخلیق کی، اور فطرکم کا مطلب ہے کہ وہ اس کے بعد والا مرحلہ ہے، اس کے اندر ایک جو فطرتاً جو بندے کے اندر جو ایک بات ڈال دی جاتی ہے اس کو فطرتاً بولتے ہیں، اور یہ باقاعدہ جو صرف قرآنی طور پر نہیں بلکہ فطرتاً یعنی انسان اس کو محسوس بھی کرتا ہے، نیڈ آف گاڈ، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی ایک حاجت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو فطرت اور انشاء میں یہ فرق ہے کہ انشاءً یہ فزیکلی اور میٹرلسٹک طور پر جو ایک مادہ انسان کا بنایا جاتا ہے وہ انشاء ہے، اور فطرکم جو اندرونی جو معاملہ ہے وہ ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ہمنا بہن آپ سوال کر سکتی ہیں۔ نہیں ابھی انہیں خیال میں سیدہ بریرہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم میری آواز السلام۔ جی 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 استاد، کل آپ نے یہ والا جو لاسٹ پارٹ تھا فہمی الوحی وتتابعوا، یہ آپ نے بتایا تھا اور یہ مجھ سے مس ہو گیا تھا، تو اس نے آپ نے اس کی کچھ شرح بیان کی تھی، آگے تشریح کی تھی، تو وہ اگر آپ تھوڑا سا شارٹلی ایکسپلین کر دیں تو۔ ہاں جی، وہ یہ تھا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اور آپ کو حکم دے دیا گیا اب آپ کھل کر دعوت دیجئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، تو جب آپ کو اعلان نبوت کا اعلان کرنے اور وقت کے جو والرجز فہجر میں جیسے بتایا کہ بتوں کی اب نفی اور بتوں کی کا بطلان، صرف یہ کہ یہ نہیں کہ صرف آپ نے اس کا عقیدہ رکھنا ہے بلکہ اس کی دعوت دینی ہے، تو مشن کا جب آغاز ہو گیا تو پھر اللہ کی طرف سے وحی کا، اس کی رحمت تھی اور اس وقت کی ضرورت تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مسلسل پھر وحی آتی رہی۔ اور یہاں سے یہ بھی نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم دعوت کے مشن پر گامزن ہوں تو پھر ہم اہل علم سے جڑ جائیں، ٹھیک ہے، پھر ہم ان سے مسلسل رہنمائی لیں اور علم سے جڑ جائیں تاکہ ہم اس راستے کے اندر جو ہمیں طاقت کی ضرورت ہے، ہمیں جو قوت کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے مؤمنین کے ساتھ جڑنا، مسلمانوں کے معاشرے میں جا کر کے رہنا اور ان سے جڑنا، تو یہ ضرورت ہے دعوت کی اور بنیاد ہے دعوت کی۔ تو یہی اسی حدیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ تو وحی جو ہے وہ پھر مسلسل آنے لگی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی فرزانہ بہن آپ سے ہم سوال لے کے سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد مجھے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ آپ نے یہ حدیث مبارکہ کا جو ہے اجرا کیا ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، آمین سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آمین۔ دوسرا نیت کے حوالے سے میں نے بات کری تھی، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے پیرنٹس پہلے دن سے بچے کو جو چیز کہتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آؤ بیٹا سب کو یہ کر کے دکھاؤ، دیکھو سب کیا کہتے ہیں، اور وہ بچہ کچھ پڑھتا ہے، کوئی چیز کرتا ہے، سب اپریشیٹ کرتے ہیں، کلیپنگ کرتے ہیں، اور بچہ آہستہ آہستہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا دیکھو سب کیا کہیں گے، دیکھو یہ کتنی بری بات ہے، سب لوگ کیا سوچیں گے، یعنی بچے کی اپنی آئیڈینٹی، اپنی سوچ ختم کر کے اس کے اندر یہ چیز ہم اور کر دیتے ہیں کہ دیکھو سب کیا کہیں گے۔ اس وجہ سے بچے کے اندر یہ جو نیت کی جو فقدان ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہم نے اس کی جڑ میں ڈال دیا، روٹس میں ڈال دیا، اور وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ لوگوں کی طرف ستائش کی نظر سے دیکھتا ہے کہ کاش
میری اس چیز پہ مجھے اپریسیشن ملے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت کا ایک تعلق بنانا ہوتا ہے نا، وہ ہم ماں باپ اس وقت نہیں بناتے جب وہ بالکل پاؤں پہ چلنا شروع ہوتا ہے. جب وہ ہماری طرف دیکھتا ہے تو ہم اسے اللہ سے جوڑنے کے بجائے اپنے سے یا لوگوں سے جوڑ دیتے ہیں. آپ کی بات میں یعنی میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% ہر کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس طریقے سے سوچنا یہ بہت اچھا ہے کہ ہم نہ سوچیں تو صحیح نا کہ ہمارے کون سے ایکشنز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بسا اوقات بچے کی جو وہ عمر ہے جس میں وہ چھوٹا ہے، اس کے اندر چونکہ اس کے وہ جو جسم کے حصے ہیں جو سوچ اور سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو ایکٹیو نہیں ہوتے، تو اس کو نیکی پر لانے کے لیے واللہ عالم یہ چیز جو ہے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت جو اس کو جو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اس سے وہ جو ہے اس نیکی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بارک اللہ. جی لیکن یا یہ ہے شیخ کہ لا اس کو اوافقك سوچنا على ضرور چاہیے. شیخ آپ بات کریں. لا يا حبيبي لا اوافقك على هذا. فهمت؟ جيد ما في يمكن مشكلة. نظهر ولا ما يمكن ها. نقول هذا. جی تکلم شیخ. اچھا میں ذرا عبداللام بھائی سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے نا ایگری نہیں کرتا اس بات میں اصل میں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں یہ ایک علمی مباحثہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں یہ کہہ رہا تھا اصل میں یہ ان کی جو بات ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں چھوٹے وقت سے بچے میں بار بار اس کو لوگوں کے سامنے ایسے پیش کرنا جیسے کہ کوئی نمائش نما چیز ہو، اور اس کو بولنا کہ بیٹا مثلا میرے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی عزیز ہیں میرے، ادھر فیصل آباد میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ بیٹی مختلف جو متون ہیں اور ابیات ہیں اور عربی بولنا بھی جانتی ہے، اردو بھی جانتی ہے، انگلش بھی جانتی ہے ماشاءاللہ، تقریباً 7-8 سال کے. تو جب بھی میں جاتا ہوں نا تو وہ ان کو پیش کرتے ہیں اور وہ بیٹی سنانا شروع کر دیتی ہے اور پھر اس کو انعام نہ دے تو ناراض ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک چھوٹے وقت سے مینٹل جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ شروع سے ہی جتنا ہو سکے جو بھی وہ کمالات یا اچھائی کریں ان کو شاباشی دے اور بولے کہ اللہ یعنی ایک دیکھیں ہماری جو پوری جنریشن ہے نا 2 جملوں سے بدل سکتی ہے اگر ہم تربیت میں یہ 2 جملے ڈال دیں. وہ کیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، بجائے کہ یہ کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ سن رہے ہیں، یا یہ کہیں کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو بتا دوں چھوٹے وقت سے ان کے کانشیس مائنڈ یا ان کانشیس مائنڈ یعنی لاشعور اور شعوری دماغ میں یہ بات اگر آپ ڈال دینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، صرف یہ 2 جملے خدا کی قسم ان کی زندگی بدل جائے گی. اگر آپ یہ بار بار کہیں، آپ اپنے اوپر یہ لازم کر دیں روزانہ کہ میں کم از کم یہ 2 جملے روزانہ اپنے بچوں کے کان میں اس کو 10 بار ریپیٹ کروں گا چاہے وہ سو رہے بھی ہو، تو یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا، اس کے بہت بڑے اثرات ہو رہے ہیں اور باقاعدہ تجارب ہے اس پہ. تو میں یہ اس میں کوئی شک نہیں، اگر وہ مطلب چھوٹے وقت اچھے کام کرتے ہیں ان کو شاباشی دیں، ان کو بولے کہ ماشاءاللہ اللہ بہت خوش ہوگا اس سے، اللہ راضی ہوگا آپ سے، اللہ سے جوڑیں. لیکن اگر آپ اس کو واہواہی اور کہ یار لوگ ماشاءاللہ وہ اس میں کوئی شک نہیں، انسان مجھے بھی پتا ہے، عبداللام بھائی مجھے بھی پتا ہے اور عبداللام بھائی کو پتا ہے کہ لوگ جب ہماری یا کسی کی تعریف کرتے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ ایک نیچرلٹی ہے، یہ جبلتاً ہے. لیکن اس میں جب مبالغہ ہو جائے اور وہ ایک ایسا بن جائے کہ یہ لازم و ملزوم ہو جائے، یعنی جب بھی میں سناؤں مجھے شاباشی ملنی چاہیے، اور اگر کوئی اس کی تصحیح کرے تو ناراض ہو جائے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک مائنڈ سیٹ چھوٹے وقت سے ہاں اب اگر بڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، مثلا ایک طالب علم ہے جو ماشاءاللہ بھی تقریباً 25 سال ہے، اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے، اب آپ اس کو پیش کرتے لوگوں کے سامنے یا اس کا وقت آگے دعوت و تبلیغ کا، تو بسم اللہ یاللہ آپ کے اندر جو خزانۃ العلم ہے اس کو نکالیں، کیونکہ آپ کی ایک تربیت ہو چکی ہے اور ایک پورا مدت گزر چکا ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ بہتر ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، والسلام وعلیکم السلام. ونعتذر من الشیخ. جزاکم اللہ. آپ کا بہت اچھا رہا شیخ، اللہ تعالیٰ شیخ کو بھی جزائے خیر دیں. ہمارے پروگرام میں آئے، ہم کوشش کریں گے یہ گاہے بگاہے آتے رہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اب میری بقیہ کچھ کلاسز ہیں تو انشاءاللہ باقی سوالات ہم آپ کے پھر واٹس ایپ پہ لے لیں گے یا سیشن میں انشاءاللہ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں کل انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.